Dr. Wise, the channel for true story lover. ایک سیدھے سادے بہادر نوجوان کی بھیانک کہانی جو انجانے میں ایک خطرناک عامل سے ٹکرا گیا اور اس کے بعد اس کی زندگی نا ختم ہونے والے مصائب کا شکار ہو گئی۔ اس نے اپنے دونوں بازو اپنے گھٹنوں پر اکڑا لیے اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ پھر وہ ہونٹوں کی تیز جنبش کے ساتھ کچھ پڑھنے لگا۔ رات کا یہ پہر بہت ہولناک تھا۔ پورے قبرستان میں دہشت طاری تھی۔ چھوٹے موٹے جانوروں کی آوازیں ویرانی کو مزید نمایاں کر رہی تھیں۔ گھنشیامی کے ارد گرد قبریں ہی قبریں تھیں۔ دو قبریں اس کی سیدھ میں اس کے بالکل قریب تھیں۔ گھنشیامی آنکھیں بند کیے کئی عمل مسلسل پڑھ رہا تھا۔ کافی دیر تک وہ اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر اکڑائے عمل پڑھتا رہا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنے ہاتھوں کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ کچھ دیر کے بعد اس کی بند آنکھوں کے پپوٹے کانپنے لگے جیسے وہ کسی اور دنیا کا کوئی خوفناک منظر دیکھ رہا ہو۔ اس کے چہرے پر غیر معمولی خوف کے تاثرات ابھرنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے دونوں ہاتھ زمین کی طرف بڑھائے اور اپنے ناخنوں سے اس کچی مٹی کو کریدنے لگا۔ جو ہی اس نے اس مٹی کو کریدنا شروع کیا، فضا میں عجیب سی غرغراہٹ کی آواز گونجنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی گھنے درخت کی شاخیں اس طرح جھولنے لگی جیسے کسی خوفناک قوت نے اسے جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہو۔ ویران قبرستان میں اس جھولتے ہوئے درخت کے پتوں کا شور برپا ہو گیا تھا۔ غرغراہٹ کی آواز میں کئی خوفناک آوازیں دبی ہوئی تھی۔ پورے قبرستان میں یہ گھٹی گھٹی خوفناک آوازیں اس طرح گونج رہی تھیں کہ یہ گمان ہو رہا تھا کہ جیسے یہ آوازیں قبروں سے آ رہی ہیں۔ آج کا یہ عمل گھنشیامی کی زندگی کا سب سے بڑا اور خطرناک عمل تھا۔ اس عمل کے ذریعے گھنشیامی نے سمسام کو اس کے بھیانک روپ سے اس روپ میں لے کر جانا تھا جس روپ میں سمسام پر اس عمل کا اثر ہو سکے، اور سمسام کا وہ روپ انسانی روح کا تھا۔ سمسام کی اس حقیقت کی وجہ سے ہی گھنشیامی یہ عمل کر پایا تھا، لیکن یہ عمل انتہائی مشکل اور خطرناک تھا۔ گھنشیامی اپنے عمل میں مست تھا کہ اس کے پورے وجود کو ایک جھٹکا لگا۔ اس کے ساتھ ہی گھنشیامی کا عمل سمسام پر اثر انداز ہو گیا۔ رات کی اس تاریکی میں پہاڑوں کے دامن سے سیاہ راکھ کا بھنور نمودار ہوا اور اس لمحے ہی روحا کو گہری نیند میں ایک جھٹکا سا لگا اور وہ اٹھ بیٹھی۔ اس کی آنکھوں میں شدید جلن ہو رہی تھی۔ سیاہ راکھ کا بھنور گھنشیامی کے عمل کی شیطانی قوت سے ہوا کو چیرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ سمسام جو ایک خوفناک بھلا کی حیثیت رکھتا تھا، آج گھنشیامی کے عمل کی زد میں صرف اس بات کی وجہ سے تھا جو روحا نے اسے بتائی تھی، اور یہ موقع شاید سمسام نے خود گھنشیامی کو دیا تھا تاکہ گھنشیامی اس کے مقابل آ سکے۔ سیاہ راکھ کا خوفناک بھنور گھنشیامی کے عمل سے جوں جوں ہوا میں اڑ رہا تھا، گھنشیامی کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ سمسام جیسی خوفناک بلا کو اپنے اختیار میں کرنے کے لیے گھنشیامی موت کے دہانے پر کھڑا ہو گیا تھا۔ روحا کی کیفیت بہت عجیب تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کہیں کچھ ہو رہا ہے، کوئی مصیبت میں ہے۔ کوئی دھندلا سا منظر بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آتا اور پھر غائب ہو جاتا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ تذبذب سی کیفیت میں اپنے سر کو پکڑے بیٹھی ہوئی تھی۔ گھنشیامی کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اس کا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ اس کے باوجود وہ تیزی سے عمل پڑھ رہا تھا۔ اس کی زبان ایک پل کے لیے بھی رک نہیں رہی تھی، اور سیاہ راکھ کا بھیانک بھنور اس عمل کی زد میں اس طرف کھینچا چلا جا رہا تھا جس جگہ اس کی طاغوتی طاقتیں معدوم ہو جائیں، اور یہ مقام صحرا کا تھا۔ سمسام سیاہ راکھ کے بھنور کی شکل میں جوں جوں صحرا کی طرف بڑھ رہا تھا، وہ کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ روحا کی بے چینی اور اذیت بھی بڑھتی جا رہی تھی۔
اس کا سانس اکھڑ رہا تھا، دل ڈوب رہا تھا، اس کی آنکھوں میں اتنی جلن ہو رہی تھی کہ وہ بار بار اپنی آنکھوں میں پانی کا چھینٹا مار رہی تھی۔ اس کے دماغ کو وقفے وقفے سے جھٹکے لگ رہے تھے۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی اسے پکار رہا ہے۔ پورے قبرستان میں دہشت کا راج تھا۔ گھنشیامی کے جسم کی کپکپاہٹ مزید بڑھ گئی اور وہ اپنے عمل کو اونچی اونچی آواز میں پڑھنے لگا، اور پھر ایک دم گھنشیامی نے اپنی آنکھیں کھول لی، جس کے ساتھ ہی سمسام ہار گیا اور صحرا میں پہنچ کر راکھ کے بھنور سے انسانی روح کی شکل اختیار کر گیا۔ گھنشیامی نے ایک لمبا سانس کھینچا، اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ تھا۔ اب وہ بآسانی سمسام کے اس بھیانک روپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتا تھا۔ سمسام کی روح صحرا میں بھٹک رہی تھی۔ اب تو سمسام کے انتقام کے پورے ہونے کا وقت تھا، جب گھنشیامی نے اسے اپنے عمل کی گرفت میں لے لیا۔ روحا سر درد میں لوٹ پوٹ ہو رہی تھی کہ ایک دم اس کے دماغ میں سمسام کی آواز گونجنے لگی، روحا، میں گھنشیامی کی گرفت میں ہوں، صرف تمہاری مدد سے میں اپنے اصل روپ میں آ سکتا ہوں۔ جو ریت تم صحرا سے لائی تھی اسے اپنے سامنے رکھ کر اس کی طرف اس وقت تک دیکھو جب تک تمہاری آنکھوں کے سامنے کوئی منظر نہ آ جائے۔ سمسام کی آواز سنتے ہی روحا نے کچھ نہیں سوچا اور وہ تیزی سے اپنی الماری کی طرف لپکی۔ اس نے الماری سے لکڑی کا ایک چھوٹا سا بکس نکالا اور بکس کو لے کر کارپیٹ پر بیٹھ گئی۔ روحا نے لکڑی کی اس چھوٹی سی ڈبیا کو کھولا اور اس میں پڑی ریت پر اپنی آنکھیں گاڑ دی۔ روحا نے اس ریت کی طرف دیکھا تو اس کا سر چکرانے لگا، لیکن اس نے اس ریت پر سے اپنی آنکھیں نہیں اٹھائیں۔ روحا اس ریت کی طرف مسلسل دیکھتی رہی۔ رفتہ رفتہ اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے کمرے کی ہر چیز غائب ہو گئی ہے اور اس کی آنکھوں کے سامنے صرف ریت ہے۔ روحا ریت میں گم ہو گئی۔ اسے اپنے ارد گرد کا ہوش نہ رہا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں اور اس کا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ روحا کی یہ دہکتی آنکھیں اس ریت کی طرف ہی مرکوز تھیں کہ ایک دم اس ریت میں سے روشنی نکلنے لگی، جس کے ساتھ ہی سمسام صحرا سے غائب ہو کر سیاہ راکھ کے بھنور کی شکل اختیار کر گیا۔ روحا کی آنکھیں اس قبرستان کا خوفناک منظر دیکھ رہی تھیں، جہاں گھنشیامی شدید گھبراہٹ اور بے چینی سے فضا کو گھور رہا تھا۔ اس کا عمل ٹوٹ چکا تھا، اس کا چہرہ فق اور آنکھوں میں موت کا خوف مجزن تھا۔ گھنشیامی کو اور کچھ نہ سوجا تو اس نے فوراً اپنے دفاع کے لیے کوئی عمل پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی وہ عمل پورا بھی نہ کر سکا کہ اس کی زبان، اس کا پورا وجود جیسے پتھر کا ہو گیا۔ تیز حرارت سے بھرپور روشنی سے اس کی آنکھیں چندیا گئیں۔ اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، البتہ اس روشنی سے اسے سخت حرارت محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ذرا غور کیا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک خوفناک آگ تھی جو ایک انسانی جسم کی بناوٹ میں دہک رہی تھی۔ گھنشیامی کے حواس قابو میں نہیں تھے۔ وہ جان گیا تھا کہ یہ سمسام کا ہی بھیانک روپ ہے، لیکن اس نے خود کو سنبھالا اور پھر سے اپنا عمل پڑھنے لگا۔ اس نے ہونٹوں کی تیز جنبش کے ساتھ اپنا عمل پڑھا اور اس آگ کے وجود کی طرف پھونکا، لیکن بجائے اس کے کہ اس کا عمل اس آگ کے وجود پر اثر کرتا، آگ کے وجود میں سے خوفناک آوازیں ابھرنے لگی اور پھر اس آگ کے وجود نے گھنشیامی کی سیدھ میں اپنے دونوں ہاتھ آپس میں ملا لیے۔ گھنشیامی کے حواس قابو میں نہیں تھے۔ وہ جان گیا تھا کہ یہ سمسام کا ہی بھیانک روپ ہے۔
لیکن اس نے خود کو سنبھالا اور پھر سے اپنا عمل پڑھنے لگا۔ اس نے ہونٹوں کی تیز جنبش کے ساتھ اپنا عمل پڑھا اور اس آگ کے وجود کی طرف پھونکا، لیکن بجائے اس کے کہ اس کا عمل اس آگ کے وجود پر اثر کرتا، آگ کے وجود میں سے خوفناک آوازیں ابھرنے لگی، اور پھر اس آگ کے وجود نے گھنشیامی کی سیدھ میں اپنے دونوں ہاتھ آپس میں ملا لیے، جس کے ساتھ ہی اس کے دونوں ہاتھوں سے آگ کا ایک گولا نمودار ہوا اور ہوا کو چیرتا ہوا گھنشیامی کی طرف بڑھا۔ گھنشیامی نے بھاگنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ آگ کا گولا گھنشیامی کے جسم سے جا لگا اور گھنشیامی کا پورا وجود اس آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ پورا قبرستان گھنشیامی کی چیخ و پکار سے گونج اٹھا۔ آج گھنشیامی کو محسوس ہو رہا تھا کہ موت کی اذیت کیسی ہوتی ہے۔ اس کا پورا وجود جھلس رہا تھا، وہ تڑپ تڑپ کے مر رہا تھا۔ جس آگ کی پوجا کر کے وہ شیطانی طاقتوں پر راج کرتا رہا، آج اسی آگ نے اس کے بدن کو جلا ڈالا۔ اس شیطان کا ناپاک وجود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھیانک منظر روحا کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا اور وہ اپنی موجودہ حالت میں واپس آ گئی، لیکن اس بار روحا کی آنکھوں میں کوئی خوف یا دہشت نہیں تھی، بلکہ اس کی آنکھوں میں خوشی اور اطمینان کی چمک تھی۔ خوشی کے اس احساس میں کہ گھنشیامی جیسا درندہ صفت انسان اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے، روحا کے اندر ایک ہلچل سی مچا دی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر سب کو بتائے کہ آج لوگوں کا خون چوسنے والے شیطان کا وجود مٹی میں مل گیا ہے۔ خوف اور دہشت سے بھرپور اس کہانی کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔